چائنا آج دنیا کی ایکیڈمک سپر پاور بھی بن چکا ہے۔ جی ہاں، چائنا اب محض ٹریڈ، اکانومی، ڈیفنس اور اسٹریٹجک پاور نہیں بلکہ دنیا کی ایکیڈمک سپر پاور بھی بن چکا ہے۔ تعلیم میں، اعلیٰ تعلیم میں چائنا دنیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ 2025 کے دوران یونیورسٹیز کی رینکنگ کی کئی انڈیکس، اسیسمنٹس اور رینکنگز میں چائنا نے امریکہ اور یورپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ تاریخی شہرت اور ایکیڈمک ٹریڈیشن کے حوالے سے آکسفورڈ، ہارورڈ، اسٹینفورڈ، کیمبرج، MIT، جان ہاپکنز، میونخ اور زیورخ یونیورسٹی دنیا کی ایلیٹ اور پریسٹیجیس یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہیں، جہاں سے دنیا کی نامور شخصیات پڑھ کے نکلی۔ بڑے بڑے سائنسدانوں نے ان امریکن اور یورپین یونیورسٹیز میں انوینشنز کی۔ ان یونیورسٹیز کے اسکالرز نے نوبیل پرائز سمیت گلوبل ریکگنیشن حاصل کی، لیکن آج آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اب گلوبل ٹاپ رینکنگ انسٹیٹیوشنز میں چائنیز یونیورسٹی دنیا میں ان سب سے آگے نکل گئی ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کی نامی گرامی یونیورسٹیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چائنا کی یونیورسٹیز میں ٹیچنگ، ریسرچ اور ایجوکیشن سٹینڈرڈز، پبلیکیشنز کی ناقابل یقین تعداد، انٹرنیشنل پبلیکیشنز کی، ریسرچ پیٹنٹس کی گلوبل پاپولیرٹی، زبردست ریکگنیشن، ریسرچ آرٹیکلز کے ریفرنسز اور سائٹیشنز، لیبارٹریز میں نت نئے ایکسپیریمنٹس کی اس وقت پوری دنیا میں دھوم مچی ہے، اور یہ سب چائنیز یونیورسٹیز سے آ رہا ہے۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ چائنا کے ایکیڈمک سپر پاور بننے کی تصدیق بھی سب سے پہلے امریکہ سے آئی ہے۔ نامور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں ہیڈ لائن لگائی ہے کہ ورلڈ رینکنگ میں چائنیز یونیورسٹیز آگے بڑھ رہی ہیں، امریکن یونیورسٹیز پیچھے ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلی دفعہ ہے کہ اب چائنیز یونیورسٹیز دنیا کے چوٹی کی 20 یونیورسٹیز میں آ گئی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں جو حکومتیں آئی ہیں پچھلے 30-40 سال میں، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے، اور وہی ممالک آگے بڑھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنا سارا زور جو ہے وہ اپنی افرادی قوت کے اوپر لگا دیا ہے کہ اس میں اچھی بہترین معیار کی تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی، انوویشن کی طرف زور دیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے جو بہترین سائنٹسٹ ہیں، چوٹی کے سائنٹسٹ ہیں دنیا کے، ان کو وہ سمیٹ کے اپنے پاس لا رہے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی ریسرچ میں انوالو کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے ان کا ڈبل فرسٹ پروگرام ہے چائنا کا۔ ڈبل فرسٹ پروگرام سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ کلاس یونیورسٹیز نہیں بلکہ ڈبل فرسٹ کلاس کہتے ہیں اس کو، اور اس کے لیے تقریباً $36 ارب انہوں نے 2016 کے بعد اسائن کیے ہیں، جو ان چوزن سلیکٹڈ یونیورسٹیز کو خاص فیلڈز کے اندر ریسرچ کو اور اپلائیڈ ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے دیے جا رہے ہیں انڈر دس پروگرام۔ تیسرا جو ہے، چائنا نے جو میسو PhD پروگرام شروع کیے ہیں، جس کے تحت دنیا کے چوٹی کی یونیورسٹیز میں پچھلے سال تقریباً 6.5 لاکھ اسٹوڈنٹس چائنا نے بھیجے ہیں، اور 5 لاکھ پچھلے سال اسٹوڈنٹس PhD کر کے اور پوسٹ ڈاکٹر ٹریننگ کر کے واپس چائنا آئے ہیں۔ ان کا جھمگٹا بنا کے، ان کے کلسٹر گروپس بنا کر ان کو ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر خاص فیلڈز میں رکھا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے چائنا میں بہت تیزی سے سائنٹیفک ریسرچ کے لیے ترقی ہو رہی ہے۔ دراصل چائنیز یونیورسٹیز نے ان شعبوں کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے خصوصی طور پر سلیکٹ کیا ہے، جو فیوچر کی گلوبل اکانومی اور پاور کے تعین میں فیصلہ کن ہوں گے، ڈیسائسو رول ہوگا۔ مثال کے طور پہ انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مٹیریل سائنس، ریئر ارتھ ایلیمنٹس اور اپلائیڈ فزکس، بایوٹیک، کوانٹم ٹیکنالوجی، اور چائنیز یونیورسٹیز امریکہ اور یورپین یونیورسٹیز کا نہ صرف اس تمام معاملات میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں بلکہ ان تمام شعبوں کی ریس میں ان سب سے آگے نکل رہی ہیں۔ There has been a consistent trend in recent years. I would say in past maybe 5-10 years, the trend has been developing that the Chinese universities ranking, particularly in some of these science and technology subjects, have been rising pretty fast. There are examples like, for instance, after DeepSeek was released, people realized, such a powerful tool could be developed by local students and researchers. Most of the research team, I think, at DeepSeek, they were, educated locally by Zhejiang University, so that, people started to realize that
they should, I mean, the educators, they want to allocate more resources to those tech-related topics. And we've seen, top universities in China are doing exactly that. They increase the budgets for tech-related topics, and the best students, they want to go to study tech instead of finance. Like 5-10 years ago. UAE के सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग CWUR की 2025 में दुनिया की 2000 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में पहली बार चाइना अमेरिका से आगे निकल चुका है। CWUR की दुनिया भर में 2000 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में पहले नंबर पर 346 चाइनीज और दूसरे नंबर पर 319 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं। ये रैंकिंग रिसर्च परफॉर्मेंस की बुनियाद पर की गई है और इस इंडेक्स में 83% अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में गिरावट आई है। यह भी जानना जरूरी है कि चाइना की यूनिवर्सिटीज की टॉप क्लास रैंकिंग किसी एक रेटिंग एजेंसी की जानिब से नहीं, बल्कि दुनिया के तकरीबन हर एजुकेशन इंडेक्स में चाइना का मुसलसल उरूज और तेज रफ्तारी नजर आ रही है। आगे से आगे जा रहा है चाइना। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज 2025 की रैंकिंग में चाइना की 397 यूनिवर्सिटीज के साथ इस वक्त पहले नंबर पर है, अमेरिका 280 यूनिवर्सिटीज के साथ दूसरे, इंडिया 180 यूनिवर्सिटीज के साथ तीसरे, जापान 104 यूनिवर्सिटीज के साथ चौथे नंबर और यूके 93 यूनिवर्सिटीज के साथ पांचवें नंबर पर था। नीदरलैंड के CWTS लेडन यूनिवर्सिटी का इंडिकेटर, जो अपनी रैंकिंग में सिर्फ साइंटिफिक आउटपुट और साइटेशन पर इन्हिसार करता है, उसकी 2024 की रैंकिंग में भी दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना हिस्सा डालने वाली 1506 यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा 313 चाइनीज यूनिवर्सिटीज थी। 2001 की दहाई के शुरू में रिसर्च आउटपुट के हवाले से ग्लोबल टॉप 10 में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज डोमिनेटेड थी, उनका सबसे ऊपर नंबर था। लेकिन 2025 में CWTS लेडन की रैंकिंग में अमेरिका की मशहूर ज़माना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी तीसरे नंबर पर आ चुकी है और चाइना की ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी से पीछे है। इस इंडेक्स की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से 7 का ताल्लुक चाइना से है। मिडिल ईस्ट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रैंकिंग बाय एकेडमिक परफॉर्मेंस सिस्टम ने भी 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में 5 चाइनीज यूनिवर्सिटीज को शामिल किया है। स्पेन का रिसर्च ग्रुप SC Imago, जो दुनिया भर में रिसर्च जर्नल्स और इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग करता है, उसकी 2024 की रैंकिंग में 605 यूनिवर्सिटीज के साथ चाइना ने अमेरिका के बाद सेकंड पोजीशन हासिल की। गोया अब कहीं कहीं इक्का दुक्का अमेरिका की रैंकिंग चाइना से आगे है, लेकिन अब सिर्फ एक आध जगह पे। लेकिन अमेरिका ही के ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के मुताबिक 2025 के बाद से चाइना एवरी ईयर, हर साल अमेरिका से कहीं ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के पेटेंट्स हासिल कर रहा है। 2023 में तो चाइना के पेटेंट्स की तादाद अमेरिका के मुकाबले में डबल हो गई थी। अप्लाइड रिसर्च पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है चाइना ने। आप देखें कि पैटेंट्स को अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 10 लाख पैटेंट सालाना चाइना को ग्रांट हो रहे हैं, जबकि अमेरिका की तादाद सिर्फ 3 लाख है, यानी कि 300% ज़्यादा चाइना से पैटेंट्स निकल रहे हैं और इन पैटेंट्स से फिर नई प्रोडक्ट्स बनती हैं, नई प्रोसेसेस बनती हैं, मार्केट पे नई नई चीज़ें आती हैं और वो दुनिया में अब चाइना छा रहा है। ये बात भी आपको याद होगी कि पिछले साल अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेकेंड टर्म के आगाज़ में ही साइंटिफिक रिसर्च के लिए फेडरल फंडिंग और ग्रांट्स में नुमायां कमी कर दी थी। ट्रंप ने कई मुल्कों के स्टूडेंट्स के लिए वीज़ों पर पाबंदी लगा दी थी, सख्त जांच पड़ताल के ऑर्डिनेंस जारी किए थे, सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज़ ने अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन बहुत कम कर दिए थे। If you come to this country as a student, we expect you to go to class and study and get a degree. If you come here to like vandalize a library, take over a campus and do all kinds of crazy things, we're going to get rid of these people and we're going to continue to do it. So when we identify lunatics like these, we take away their student visa. No one's entitled to a student visa. The press covers student visas like there's some sort of birthright. No, a student visa is like me inviting you into my home. If you come into my home and put all kinds of crap on my couch, I'm going to kick you out of my house. अगस्त 2025 में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में 19% कमी आ चुकी है। पाबंदियों की वजह से बहुत सारे मुल्कों के स्टूडेंट्स अब अमेरिका के बजाय ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, मलेशिया और ख़ास तौर पे चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए बढ़ रहे हैं। यही वो मौका था जब चाइना ने दुनिया के चप्पे चप्पे में स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट्स के लिए स्पेशल प्रायोरिटी वीज़े इशू किए हैं
اور ہر چھوٹے بڑے ملک کے لیے چائنا کی یونیورسٹیز پہلے سے زیادہ اٹریکٹیو بن چکی ہیں۔ گویا چائنا کی ایجوکیشن اسٹریٹجی صرف دنیا کی ایلیٹ کلاس تک محدود نہیں رہی، بلکہ چائنا نے اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں اور پہلے سے زیادہ اسکالرشپس اور پروگرامز متعارف کرائے ہیں۔ 2025 میں چائنا میں تقریباً 5 لاکھ فارن اسٹوڈنٹس زیر تعلیم تھے، 500,000، جو دنیا کے کسی بھی ملک میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد ہے۔ چائنا کی یونیورسٹیز نے آن لائن ایجوکیشن میں بھی بہت اہم انیشیٹو لیے ہیں اور 2025 میں چائنا کی ای لرننگ پلیٹ فارمز پر 10 کروڑ سے زیادہ 100 ملین سے زیادہ چائنیز اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اور اسکالرز رجسٹرڈ ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیجیٹل ایکیڈیمک نیٹ ورک بن چکا ہے۔ اس لیے اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ گلوبل سینٹر آف انٹلیکچوئل گریوٹی کیا اب ویسٹ سے ایسٹ کی جانب منتقل ہو رہا ہے؟ اہم بات یہ بھی ہے کہ چائنیز ریسرچرز اور اسکالرز نے انگلش پبلیکیشن کی طرف بھی فیصلہ کو جھکاؤ رکھا ہے، جس سے ان کی ریسرچ کی ڈیمانڈ اور گلوبل ایکسیپٹنس میں کئی ٹائمز اضافہ ہو رہا ہے۔ چائنا کے اسکالرز کے ریسرچ پیپرز اور رائٹرز کی کتابیں امریکہ اور یورپین یونیورسٹیز کے سلیبس کا حصہ بن رہی ہیں۔ گویا چائنا میں ایسی ریسرچ ہو رہی ہے جسے دنیا پڑھ رہی ہے، اس کا حوالہ دے رہی ہے، اس پر ایکسپیریمنٹس کر رہی ہے، ترقی کر کے آگے بڑھ رہی ہے۔ چائنیز کیونکہ اب دنیا کے بہترین جو جریدے ہیں، انٹرنیشنل جرنلز ہیں، ان میں اپنی ریسرچ شائع کر رہے ہیں، اور یہ جو جریدوں میں جو نئی نئی اہم ریسرچرز ہیں، یہ پھر کتابوں کا حصہ بن جا رہی ہیں، اور کتابوں میں پھر ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، چائنیز سائنٹسٹ کے نام آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈسکوری کی، انہوں نے یہ ڈسکوری کی، اور ان سب چیزوں کے اوپر اب کافی مواد، تو اس وجہ سے جو چائنیز ریسرچ ہے وہ گریجولی کتابوں کے اندر آ رہی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ بیسک ریسرچ میں اب بھی مغرب آگے ہے، یعنی کہ ابھی تک کیمبرج، آکسفورڈ، MIT، ہارورڈ، یہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، چائنا نے ان کو ابھی کیچ اپ نہیں کیا، لیکن جلد کر لے گا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں نوبیل پرائزز بہت زیادہ ملتی ہیں، چائنا میں بہت کم ملتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو تحقیقات اب ہو رہی ہیں اور اب بیسک ریسرچ میں بھی جو آگے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، اور چائنا بھی جو ہے وہاں پہ نوبیل پرائزز کی تعداد بہت تیزی سے اب آئندہ بڑھے گی، جو کہ ابھی تک مقابلتاً کمزور ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پچھلی صدی تک کہ پچھلی سینچری تک اوپیم نیشن یا افیونی قوم کہلانے والے چائنا میں یہ تعلیمی ریولوشن یک نہیں آیا، اچانک نہیں آیا۔ کئی دہائیوں تک چائنیز ہائر ایجوکیشن سسٹم میں امریکن اور یورپین سے کوسوں دور رہا، لیکن پچھلے 30 سال کے دوران ہر چائنیز حکومت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ میں اضافہ کرتی رہی۔ یونیورسٹیز اور ووکیشنل انسٹیٹیوشنز کے بجٹ اور انفراسٹرکچر میں ہر سال اضافہ ہوتا رہا۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ چائنا بہت زور دے رہا ہے۔ صرف گورنمنٹ سیکٹر ریسرچ جیسے پاکستان میں PCSI اور دوسرے ادارے ہیں، صرف ان کی فنڈنگ نہیں کرتا، بلکہ 60% سے زیادہ فنڈنگ چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر خود بھی خرچ کرتا ہے۔ تو ٹوٹل جو فنڈنگ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ، وہ 60% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر خرچ کر رہا ہے اور صرف 40% گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اس کے مقابلے میں جو کہ دوسرے ممالک کرتے ہیں۔ چائنا کے اسکالرز اور سائنٹسٹ ایک چیلنج سمجھ کر ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ گورنمنٹ لیول پر ٹیلنٹ کی زبردست انکریجمنٹ ہوتی ہے اور خاموشی سے چائنا ایکیڈیمک سپر پاور بن چکا ہے۔ 1995 کے پروجیکٹ 211، اس کے بعد 1998 کے پروجیکٹ 985 اور 2015 میں ڈبل فرسٹ کلاس یونیورسٹی پلان جیسے منصوبے شروع کیے گئے۔ چائنا کے پروجیکٹ 211 کا مقصد 21 سینچری کے لیے تقریباً 100 امپورٹنٹ یونیورسٹیز کے ریسرچ اسٹینڈرڈز کو بہتر بنانا تھا۔ پروجیکٹ 985 کا ٹارگٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے ایسی یونیورسٹیز اور ریسرچ اسکالرز تیار کرنا تھا جو انٹرنیشنل لیول پر چائنا کا انفلوئنس بڑھائیں گے، جبکہ ڈبل فرسٹ کلاس یونیورسٹی پلان کا ٹارگٹ 2015 تک چائنا کو پوری دنیا میں ایک ایسا لیڈر بنانا ہے جو انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مٹیریل سائنس، ریئر ارتھ ایلیمنٹس، اپلائیڈ فزکس، بایوٹیک، رینیویبل انرجی اور کوانٹم ٹیکنالوجی میں ایکسیپشنل رول پلے کرے گا۔ اس حوالے سے خاص طور پہ چائنا کی سنگوا یونیورسٹی اور پیکنگ یونیورسٹی نے کمپیوٹر سائنس، مٹیریل سائنس اور اپلائیڈ فزکس میں امریکن اور یونیورسٹیز کی سپیریورٹی اور برتری کو ختم کر دیا ہے۔
آن مائی ریڈار میں یہاں میں ایک بہت اہم بات کی نشاندہی ضروری سمجھتا ہوں کہ چائنا کا عروج، اس کا رائز اینڈ رائز، اس بات کا اعلان نہیں کہ امریکن یا یورپین یونیورسٹیز دنیا میں جو انفلوئنس کرنے والی ریسرچ ہوتی ہیں، جو اس معاملے میں ان کی پوزیشن وہ ٹوٹل ارریلیونٹ ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہائر ایجوکیشن میں چائنا کی بلندی، اس کی رائز اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا اب ایکیڈمک سپریمیسی میں بھی یونی پولر نہیں ہے، یعنی کہ یہ اب ویسٹ کا، امریکہ کا اور یورپ کا میراث نہیں ہے۔ اب چائنیز یونیورسٹی صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نہیں بلکہ وہ اسٹریٹجک فرنٹس ہیں جو بیجنگ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اکنامک میدان میں زبردست کامیابیاں دلوا رہی ہیں۔ چائنا کی سینکڑوں یونیورسٹیز کا دنیا میں راج محض نمبرز کی برتری نہیں ہے، بلکہ چائنیز سینچری کی ایک سٹرکچرل تبدیلی ہے، اور اس بات کی گواہی ہے، علامت ہے کہ چائنا دنیا کی ایکیڈمک سپر پاور بن چکا ہے۔